أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معزز ناظرین و سامعین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل فیضان اسماء حسنہ کو. میں ہوں آپ کا میزبان صوفی مجاہد علی. امید کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. قصہ حضرت آدم علیہ السلام. گزشتہ قسط کے آگے ایک طویل عرصہ کے بعد اس کو نکال کر اور جسم بنا کر جنت کے دروازے پر ڈال دیا گیا. فرشتے اس صورت کو دیکھ کر تعجب کرنے لگے. اس جیسی صورت تو انہوں نے آج تک نہیں دیکھی تھی. ابلیس بھی ادھر سے گزرا. اس نے مجسمہ کو ٹھوکر لگائی اور دل ہی دل میں کہنے لگا، اس کا پیٹ خالی ہے. اگر مجھ کو اس پر مسلط کیا گیا تو میں اس کو تباہ کر دوں گا. پھر فرشتوں سے کہنے لگا، اس مجسمہ کی تخلیق میں کوئی نہ کوئی راز ہے، اور میرا علم کہتا ہے کہ اس کو سب پر فضیلت حاصل رہے گی. سوچو، اگر تم پر اس کو فوقیت اور برتری دی گئی تو تم کیا کرو گے؟ فرشتوں نے فوراً ابلیس کو جواب دیا، ہم اپنے رب کی اطاعت کریں گے، نافرمانی اور سرکشی نہیں. ابلیس فرشتوں کے جواب سے نادم ہوا اور اپنے دل میں کہنے لگا، اگر اس کو مجھ پر فضیلت دی گئی تو میں نافرمانی کروں گا اور سرکشی کی راہ اختیار کروں گا. اس کی برتری تسلیم نہیں کروں گا. رب العزت نے روح کو حکم دیا، جسد آدم میں داخل ہو جا. روح تعمیل حکم میں جسد آدم کے قریب گئی. جسم کو ٹٹولا. جانے کا راستہ بالکل تنگ پایا، جس سے گزرنا مشکل معلوم ہوا. تو بارگاہ رب العزت میں عرض کرنے لگی، رب العزت، میں اس جسم میں کیسے داخل ہوں؟ جانے کی بہت کم گنجائش ہے. ارشاد خداوندی ہوا، زبردستی جا، اور پھر تو جلد ہی زبردستی نکالی جائے گی. روح داخل ہوئی، اور جب سر میں آئی حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، اور روح جب زبان پر آئی تو حضرت آدم علیہ السلام کی زبان مبارک سے الحمدللہ ادا ہوا. ارشاد خداوندی ہوا، ابا محمد، تجھ پر تیرا رب رحم کرے، اس لیے میں نے تجھ کو پیدا فرمایا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد خداوندی ہوا، تم ملائکہ کی جماعت پر سلام کرو. جو وہ جواب دیں تو وہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو السلام علیکم کہا. فرشتوں نے جواباً کہا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ارشاد خداوندی ہوا، اے ابلیس اور تمام فرشتوں، تم حضرت آدم کو سجدہ کرو.
آزمائش کا وقت آ گیا۔ فرشتوں نے بغیر کسی انکار و جبر کے فوراً سجدہ ریز ہو گئے، لیکن ابلیس نے عرض کیا، یا بار الہ، آپ نے سجدے کا حکم دیا ہے، وہ تو مٹی کا بنا ہوا ہے اور میری تخلیق آگ سے ہوئی ہے۔ اس برتری کے باعث میں سجدہ کرنے سے معذور ہوں۔ حکم خداوندی ہوا، میرے پاس سے ذلیل و خوار ہو کر فوراً نکل جا۔ ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں ٹھہرایا گیا۔ آپ کی رفاقت اور موانست کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ ابلیس رشک و حسد میں جلنے لگا اور اس فکر میں رہنے لگا کہ کس طرح حضرت آدم و حوا کو جنت سے نکال دیا جائے۔ اس سازش کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس نے اپنے دوست سانپ کی مدد چاہی۔ سانپ نے حق دوستی ادا کرتے ہوئے اسے جنت میں پہنچایا۔ ابلیس نے جنت میں حضرت آدم و حوا کو یکجا دیکھا، ان کے قریب آیا اور چیخ چیخ کر رونے لگا۔ حضرت آدم و حوا ابلیس کے رونے سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور دریافت کیا کہ تم کون ہو اور ایسا زار و قطار کیوں رو رہے ہو؟ ابلیس نے کہا، میں کون ہوں اس بحث میں نہ پڑو، اتنا سمجھ لو میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور میرا رونا اور چیخنا صرف تمہارے لیے ہے۔ تمہاری ہمدردی کے پیش نظر ایسا رو رہا ہوں۔ تم دونوں مر جائیں گے اور یہ نعمت جدا ہو جائے گی۔ میں چاہتا ہوں تم یہاں ہمیشہ ہمیشہ رہو۔ میں تمہیں ایسا درخت بتاتا ہوں جس کے سبب تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کھانے سے انکار کر دیا۔ ابلیس نے خدا کی قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام قسم کے بعد مطمئن ہو گئے اور کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اللہ کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا۔ حضرت حوا نے کھانے میں جلدی کی۔ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا، آدم، اس کھانے پر تم کو کس نے آمادہ کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، معبود، میں نے گمان کیا تھا کہ کوئی آپ کے نام کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا۔ ارشاد باری تعالی ہوا، میں تم کو زمین پر بھیجوں گا جہاں ہمیشہ مصیبت و مشقت اٹھایا کرو گے۔ اے آدم، اس کام کے لیے تجھ کو کس نے مجبور کیا؟ حضرت آدم نے عرض کیا، معبود، حوا نے اس کی تعریف و توصیف کر کے اس کو خوبصورت طریقے پر پیش کیا تھا۔ ارشاد خداوندی ہوا، میں حوا کو سزا دوں گا، وہ یہ کہ حمل میں سختی، وضع حمل میں سختی، مہینے میں 2 مرتبہ خون۔ ارشاد باری تعالی سن کر حضرت حوا رونے لگی۔ پھر ارشاد ہوا، تجھ پر اور تیری اولاد پر رونا مقدر کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں صرف 13 برس رہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں، حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ میں، ابلیس کو بصرہ میں اور سانپ کو اصفہان میں اتارا گیا۔
سب سے پہلے نوحہ شیطان نے کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو پیدا فرمایا تو فرشتوں نے معروضہ کیا، رب کریم، یہ تیرے بندے کھاتے پیتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، اور ہم سب ان چیزوں سے پاک و صاف ہیں۔ آپ ان لوگوں کو دنیا کے ساتھ مخصوص فرما دیجئے اور ہمیں آخرت عطا فرمائیے۔ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جس مخلوق کو میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا اور اپنی روح کو اس میں پھونکا، اس کو میں اس مخلوق کی طرح کیسے کر دوں گا جو میرے لیے کن کہتے ہی فوراً پیدا ہو گئی۔ بحوالہ بحیق شریف۔ مالک دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت آدم و حضرت حوا 200 برس تک روتے رہے، 40 برس تک کچھ کھایا نہ پیا، 100 برس تک حضرت حوا کے پاس نہیں آئے، اور حیا کے باعث 300 سال تک آسمان کی جانب منہ نہیں اٹھایا۔ ایک طویل عرصہ کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، رب کریم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل میری خطاؤں کو درگزر کیجیے۔ ارشاد ہوا، آدم، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پہچانا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، جب آپ نے مجھے پیدا فرمایا اور مجھ میں روح پھونکی اور جب میری آنکھیں کھلی تو میں نے عرش پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھے دیکھا تھا۔ میں نے خیال کیا کہ آپ کے پاس مخلوق میں سب سے اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، جبھی تو آپ نے اپنے نام کے ساتھ ان کا نام قریب تحریر فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہوا، تم نے ٹھیک خیال کیا، اس نام اور شخصیت سے بڑھ کر کوئی نام میرے پاس اور محترم نہیں۔ اس وقت رب العزت نے مغفرت کے کلمے تعلیم فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز آگے کی تفصیل دوسری قسط میں ملاحظہ فرمائیں۔ خواتین و حضرات، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگی ہوئی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو آپ شیئر اور لائک کریں۔ آپ ہمارے چینل کو یوٹیوب کے علاوہ فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔